اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خدمت انجام دیتی رہے گی۔ میرے دوستوں، دہشت گردی ایک جرم ہے، دہشت گردی ایک ظلم ہے، دہشت گردی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم دہشت گردی کو کسی طور پر قبول نہیں کرتے، لیکن میرے دوستوں ذرا غور کیجئے کہ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں۔ ہمیشہ دہشت گردی ظلم اور ناانصافی کی توق سے جنم لیتی ہے۔ اگر دہشت گردی کو بند کرنا ہے تو دہشت گردی کے اسباب پر بھی غور کرنا پڑے۔ اگر ظلم و ستم، ناانصافی، بھید بھاؤ کی حکومت چلے گی تو دہشت گردی کو کبھی بند کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر دہشت گردی کو بند کرنا ہے تو سیکولر حکومتوں کو، سیکولر پارٹیوں کو، سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو قدم سے قدم ملا کر کے آگے آنا پڑے گا اور ملک کو ترقی دینے کے لیے ہر ایک کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، آج مسلمان نوجوان پریشانی کا شکار ہے اور کیا کوشش ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو ترقی کے میدان سے ڈھکیل کر کے پیچھے کر دیا جائے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس ایڈوانس ایجوکیشن ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے کیریئر کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور بغیر کسی ثبوت اور تفتیش کے ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ثبوت کے بعد، تفتیش اور تحقیق کے بعد کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو ہم سزا دلانے میں، اس کو بہتر کردار تک پہنچانے میں حکومت کے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن جب تک ثبوت نہ ہو، جب تک تحقیق اور تفتیش نہ ہو، محض شک و شبہ کی بنیاد پر کسی کو دہشت گردی کا شکار کرنا، کسی پر دہشت گردی کا الزام لگانا، جس کو کبھی برداشت نہیں۔ کہ ملک اور قوم کے مفاد میں حکومتوں کو فرقت یکجہتی کی بات کرنے والوں کو، سیکولر طاقتوں کو صحیح راہ دے اور کام کرنے کا صحیح موقع ان کو ملے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو ملک کا ایک شخص دہشت گردی کا اڈا کہہ کر کے اس کی خدمات پر پانی پھینکنا چاہتا ہے، اور سیکولر حکومت، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اپنی بات کہنے اور بکواس کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں توغیہ جی سے اور اس ملک کے ان جیسے فرقہ پرست لیڈروں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اس ملک میں آزادی کی عزت سے جینا ملا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی بدولت ملا ہے۔ حفظ الرحمان میدان میں ہوتے، اگر ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا خون نہ بہا ہوتا تو یاد رکھو یہ ملک آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، آج کے ملک میں
مسلمان نہیں چاہتے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم سنجیدگی سے غور کریں. ہمیں اپنے اس ملک کو کسی بھی صورت میں برباد کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا. انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک کو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کریں، جو عدل و انصاف کو قائم کریں، جو پیار و محبت کی فضا کو عام کریں، جو ہندو ملک کو توڑنے کی بات کرے گا، جو فرقہ پرستی کی بات کرے گا، جو ملک کو بربادی کی طرف لے جائے گا، ہم اسے کسی قیمت پر اس کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ نہیں ہوں گے. میرے دوستوں، میں بہت زیادہ بات نہ کر کے آپ کے سامنے جمعیت کے مقصد کو پیش کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ میرے دوستوں، ہمارے لیے سب سے اہم چیز اس ملک میں اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے. سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے اس کا دین و ایمان ہے. اس لیے ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری تعلیم گاہیں اگر ان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا تو ہم اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں. بالکل نہیں. ہم اپنے اس ملک میں اپنی مسجدوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے مدرسوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے دین و ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ان چیزوں سے نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. داڑھی رکھنے والے بھی مسلمان، داڑھی نہ رکھنے والے بھی مسلمان.